लाहौर में आई, दादा दरबार रह रही थी। कलमा चौक एक आंटी रहती है, मतलब वो जिस्म फरोशी का काम करती है, तो ना वहाँ चली जाए। तो ना मैं इस बात पर झगड़ा हो गया, तो मैं उसका घर छोड़ कर आ रही, बच्ची को ले जाए, सोरा को जाने दे। तब जब तक तू आंटी की बात नहीं ना मानेगी, तू जहाँ भी चली जा, ये तेरा पीछे नहीं छोड़ेंगे। मैंने क्या, उन्हें वो आगे से ना बदतमीजी करने लगे, कहते नहीं बच्ची हम ला देते, 9 माह लगेंगे। कहते नहीं बच्ची हम पैदा कर देते, आपको 9। पुलिस वालों ने कहा आपको? पुलिस वाले कहने लगे, कहते कलमा चौक में मेरा अपना क्लब है, तुझे कोई पुलिस हाथ नहीं लगाएगी, कोई कुछ नहीं कहेगा। मैं हूँ जहांगीर याद, आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल। नाजरीन, ये मेरे साथ एक दुखियारी माँ बैठी हुई है जिसकी बेटी जो है वो छीन ली गई है, और अब ये जो है पूरे लाहौर के अंदर अपनी बेटी ढूंढ रही है। ना तो इसकी पुलिस वाले मदद कर रहे हैं और ना ही कोई दूसरा अदारा जो है वो इसको मदद फराहम कर रहा है। इनसे बात करते हैं कि वजह क्या है। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? नेहा अफजाल अहमद। नेहा अफजाल अहमद जी। क्या मसला है? मैं दारुल-उमान के में खुला लेके दारुल-उमान गई थी ना, जब वहाँ के कंडीशन ठीक नहीं थे, वहाँ के हालात, तो मैंने ना उन्हें कहा कि मैंने नहीं याद है ना, मैंने लाहौर जाना है। मैं ना लाहौर में आई, दादा दरबार रह रही थी, मेरी 2 दिन से कुछ नहीं खाया था, उसकी वजह से ना मैं बेहोश हो गई, कंडीशन ठीक नहीं। वो आंटी ने ना मुझे पानी वगैरह पिलाया, होश में लाया। उसने ना बात पूछी कि क्या हुआ तुम्हें, मैंने ना उसे अपने बारे में बताया। उसने कहा कि मैं मेडिकल कंपनी में काम करती, तू मेरे साथ चल, मैं तुम्हें वहाँ जॉब दिला दूँगी, तो अपनी बच्ची के अपने खुद कर लेना। मैंने कहा ठीक है। मैं उसके घर ना गई, तो ना 1 हफ्ता ही उसके घर पे रही। तो मैंने ना उस आंटी से कहा, आप उसके घर पे भी नहीं हैं? जी। मैंने उससे कहा कि ना आपने मुझसे ना बात की थी जॉब की, तो आपने बात नहीं की। उसने कहा कि तुम्हारे पास ना आई डी कार्ड नहीं है, तो इसलिए हम तो कोई जॉब नहीं तुम्हें मिलेगी। एक काम है, कलमा चौक एक आंटी रहती है, मतलब वो जिस्म फरोशी का काम करती है, तो ना वहाँ चली जा। मैंने कहा आंटी देख, मैंने ये काम नहीं करने, मेरी इजाज़त सैयद, मैं ये काम नहीं करती। कहती तुम्हें अपनी बच्ची की मिशन के लिए ना, अपनी बच्ची की परवरिश के लिए ये करना होगा। मैं कहा नहीं, मैंने नहीं करना। क्या नाम क्या है आंटी का? आंटी का नाम नहीं पता, वो सब उससे आंटी के रहती कहाँ पे? बद्दोपुली पे ही रहती है। तो ना जिस मुजाहिद भट्ट के साथ मैं पीछे से घर से भाग कर आई थी ना, तो उसने मुजाहिद भट्टी के साथ आपने शादी की थी? नहीं, उसने वैसे किसी के घर रखा हुआ था मुझे। अच्छा, आपने अपने शोहर को छोड़ के तो उसके साथ आ गई फिर? जी। तो ना उसने कहा अपने घर से? जी। उसने कहा कि मुजाहिद भट्ट ने कहा जैसे आंटी कह रही है ना, तू कर ले अपने बच्चे के लिए, मेरी बीवी, मैं अपने घर। मुजाहिद भट्ट जो है उसका पहले तलक था आंटी के साथ? जी, उनका वही लड़कियों को लेकर जाता था। अच्छा। तो ना उसने कहा कि मैंने कहा नहीं, मैंने नहीं ये काम करना है। तो ना उसके ना मुँह मारी होगी मेरे साथ। मैं ना उसका घर छोड़ कर आ रही। उस मुजाहिद भट्ट जो है, भट्टी जो है जी, वो आपको वहाँ से लेके आया बद्दो की मलिया से? वो उसके साथ मैं पीछे से भाग कर आई थी, सादकाबाद से, अपने घर से। सादकाबाद से जब आप इधर आ गई हैं तो उसका ताल्लुक आपको पता लगा है कि इस आंटी के साथ है? जी, उस आंटी के साथ साथ उसका ताल्लुक वो लड़कियों को लेकर जाता था। मैंने कहा मैंने नहीं यह काम करना। कहता तुम्हें ये काम करना होगा, अगर तू ये काम नहीं करेगी तो कहाँ जाएगी। मैंने कहा मैंने आपके साथ रहना ही नहीं, मैं वहाँ पे चली जाऊँगी, दारुल-उमान चलूँगी, कहीं भी चली जाऊँगी, लेकिन मैंने ये काम नहीं करना। तो ना मैं इस बात पर झगड़ा हो गया, तो मैं उसका घर छोड़ कर आ रही। जैनी ने ना मुझसे दूध मांगा, मेरे पास उस टाइम पैसे। कौन जैनी? मेरी बच्ची ने दूध मांगा मुझसे। कितनी उम्र है उसकी? 2 साल है। तो मेरे पास पैसे नहीं थे उस टाइम। मैंने ना उसे गुस्से से मारने लगी। इसने ना किसी ने 1 पे कॉल की, फैक्ट्री चौकी वालों की बुलाया। उन्होंने कहा कि ना क्या मसला है। इन्होंने कहा कि ये बच्ची को मार रही है। वहीं पे किसी ने कॉल की, वो लेकर हम आने वाले आए, तो ना उन्होंने कहा क्या मसला है। मैंने कहा कुछ भी नहीं, मैंने जाया। कहता कहाँ जाना है। मैंने कहा मैं ऐसे आई थी, तो इसलिए मैं जा रही दाता दरबार। कहता पैसे चाहिए। मैंने कहा नहीं, मुझे नहीं चाहिए। तो ना उस टाइम उसने बच्ची दिला दी। तो मुझे जो बटते ना जिन्होंने मुझसे बच्ची ली, उन्हें कहते कि ना जिसे बच्ची की ज़रूरत है ना, बच्ची को ले जाए, सोरा को जाने दे। तो मैंने कहा आप होते कौन है मुझसे बच्ची लेने वाले। तो ना उन्होंने मेरे जब पीछे से आके बच्ची छीनी ना, तो उन्हें किसने बच्ची छीनी? मुजाहिद भट्ट, जो मतलब बढ़ते, जिन्होंने आंटी ने जिन लोगों को भेजा था। तो ना मैंने इससे कहा, मैंने कहा आपने ऐसे इनको क्यों क्या। कहता जब तक तू आंटी की बात नहीं ना मानेगी, तू जहाँ भी चली जा, ये तेरा पीछे नहीं छोड़ेंगे। मैंने कहा मैंने नहीं काम करना, मेरी मर्जी, मेरी लाइफ, मैं जहाँ मर्जी जाऊँ, मैं जो मर्जी करूँ, मैंने ये काम नहीं करना, मेरी इजाज़त सही है, मैंने नहीं करना। तो ना ये कहते हैं कि ना तू जाएगी काम। मैंने कहा मैं कहीं भी चली जाऊँगी, लेकिन मैंने ये काम नहीं करना है। इसने ना इमरान आने ने उसे मुझसे बच्ची लेकर ना उससे दे दी भट्टों को। भट्ट कौन है ये वहीं बद्दोपुली पे रहते हैं। अच्छा। मुजाहिद भट्ट के रिश्तेदार। ये कहते हैं कि ना इस बच्ची को ले जाए, ये जहाँ जाती है जाने दे से।
تو میں نے نا فیکٹری ایریا گئی, وہ بھی آگے سے بدتمیزی کرنے فیکٹری ایریا کہاں پہ؟ کوٹ عبدل مالک کی طرف ہے. تو وہاں پہ کس کے پاس گئی؟ میں وہاں جو منشی ہوتا ہے نا اپلیکیشن لکھ, پولیس اسٹیشن میں گئی؟ جی. تو میں نے پولیس اسٹیشن وہاں پہ گئی, میں نے نا کہا میں نے ایسے بچے انہوں نے لیے, فیکٹری چوکی والوں نے. آپ نے درخواست دی تھی ادھر؟ میں نے کیا, انہیں وہ آگے سے نا بدتمیزی کرنے لگے, کہتے ہیں نہیں بچی ہم لا دیتے ہیں 9 ماہ لگیں گے. تو بچی لا دیں گے اور 9 ماہ لگیں گے؟ جی. کہتے ہیں نہیں بچی ہم پیدا کر دیتے ہیں آپ کو 9. پولیس والوں نے کہا آپ کو؟ پولیس والے کہنے لگے. تو نا میں نے کہا بدتمیزی بند کرو, میری بچی بتاؤ کہاں ہے. کہتا ہے کہ نا اندھیرے والے کمرے میں چلی جا, وہاں تمہیں بچی مل جائے گی. تو میں نے کہا میری نام کیا اس کا جس نے آپ کو یہ کہا؟ ان کا نام کا نہیں پتا, وہ وہاں لکھ رہا تھا, اپلیکیشن لکھ رہے تھے. کس کی اپلیکیشن لکھ رہے ہیں؟ وہاں بیٹھے جو اپلیکیشن لکھتے ہیں نا وہی. آپ کی اپلیکیشن نہیں لکھی انہوں نے؟ نہیں, انہوں نے اپلیکیشن نہیں لکھی ہے. تو وہ کہتے ہیں جیسا آنٹی کہتے ہیں نا ویسا تو کر لے. تو میں پھر وہاں سے آگے میں نے کہا میں نے نہیں کرنا ویسے. میں پھر وہاں سے آگے میں نے آنٹی کو بھی کئی بار ان کے گھر گئی, میں مجاہبت کے بھی گھر گئے. میں نے کہا میری بچی دے دو, میں نے نہیں کرنا کام. میں نے آپ کو کہا کہ جو میرے ساتھ آپ ایسا کریں, میرے جو بھی کہتے ہیں تو نہیں کرے گی, تیری جگہ تیری کل کو بڑی بیٹی ہو کر تیری جگہ تمہاری بیٹی لے لے گی. میں نے کہا میں اپنی بیٹی کو تو اس کام میں کبھی بھی نہیں ڈالنے دوں گی, نہ میں خود ڈالوں گی. میں نے کہا میں اپنی بچی تو لے لوں گی. اس کی نا مجاہمت کی ماں کہتی پہلے تو اس کے ساتھ بھاگ کر آ گئی تھی, تو شادی اب کرنے کا ٹائم آئے گا تو اب تو بھاگ رہی ہے. میں نے کہا میں نے یہ نہیں کہا, میں نے کہا اس کے ساتھ میں آئی تو تھی لیکن یہ غلط کام میں مجھے ڈالا, میں نے نہیں کرنا. کہتے جیسا یہ کہتے تو کر لے ویسا. میں نے کہا میں نے نہیں کرنا. میں اس وجہ سے میں دادا دربار آ گئی, میں نے انہیں چھوڑ دیا. میں کافی بار ان سے بچی لینے گئی لیکن نہیں دیتے, آگے سے بدتمیزی کرتے ہیں. اچھا, یہ جو پولیس اسٹیشن ہے یہ کس جگہ پہ ہے؟ کوٹ عبدل مالک کی طرف ہے. فیکٹری ایریا فیکٹری چوکی دونوں اس طرف لگتے ہیں. اچھا, ابھی آپ کے بچی کو بچھڑے ہوئے کتنے دن ہو گئے؟ 1 ماہ سے اوپر ہو چلے. وہ آپ کا دودھ پیتی ہے یا فیڈر کا؟ میرا فیڈ کرتے. میں نے یہ بھی کہا, میں نے کہا وہ کچھ بھی نہیں کرتی, میرا فیڈ کرتی ہے. میری بچی سامنے تو لائے نا, کہتی کہ نا سامنے نہیں لائیں گے, لیکن وہ کھا رہی ہے, خوش ہے تم سے زیادہ. تو جب میں یہاں آئی تھی نا فرائیڈے والے دن, انہوں نے کہا تھا کہ منڈے والے دن تو دوبارہ فیکٹری ایریا جانا. میں فیکٹری ایریا گئی, انہوں نے آنٹی کو بلایا. آنٹی کو کہتا ہے یہ نا آنٹی کا نام بتایا؟ آنٹی کا نام نہیں انہوں نے بلایا. آپ کو پتا کیا نام ہے؟ نہیں, آنٹی کا نام کا نہیں پتا. وہ صرف آنٹی اپنی جو آتی تھی نا وہاں انہیں آنٹی کہہ کے بلاتی. وہاں کچھ اور بھی لڑکیاں آتی ہیں جن کو وہ آگے سپلائی کرتی ہے؟ جی, وہاں کافی لڑکیاں آتی ہیں, مطلب انہیں بھیجتی ہے. تو نا انہوں نے ساری مجبور ہوتی ہیں یا خوشی سے آتی ہیں؟ پتہ یہ نہیں پتا, میں نے ان سے پوچھا ہی نہیں ہے. تو انہوں نے کہا کہ فیکٹری والے کہتے ہیں یہ پریس والوں سے جا کے ملے. کہتے کہ نا پریس والوں سے جا کے ملے, جس سے جا کے ملے. کون کہتا ہے؟ آنٹی کہتے میں کسی سے بھی نہیں رہتا. عمران کہتا ہے ایسے پریس والے نا ہمارے آ کے تلوے چومتے ہیں, ایسے پریس والے خود لڑکیاں ہمارے کلب میں بھیجتی ہیں. عمران آنا ایسے کہتا ہے. میں نے کہا بھیجتے جو بھی, لیکن مجھے میری بچی چاہیے. اب میری بچی سے مجھے کیوں علیحدہ کرے, میری بچی تو مجھے دے. کہتا ہے اگر تجھے بچی چاہیے تو یہ تجھے کام کرنا پڑے گا. میں نے کہا میں نہیں کرتا. کہتا ہے کلمہ چوک میں میرا اپنا کلب ہے, تجھے کوئی پولیس ہاتھ نہیں لگائے گی, کوئی کچھ نہیں کہے گا, جو بھی ہوگا اس کا ذمہ دار. یہ کون کہتا ہے؟ عمران رانا ہے ایسے, یہ جو جمشید اور عمران رانا یہ دونوں کہتے ہیں فیکٹری. دونوں پولیس کے بندے ہیں؟ جی, دونوں کہتے ہیں پولیس والے. کہتے ہیں کہ کلمہ چوک کے پاس ان کا اپنا کلب ہے. جی, تو کہتے ہیں کہ نا تمہیں کوئی کچھ نہیں کرے گا, نہ پولیس والے پکڑیں گے, نہ اور کوئی تمہیں کچھ کہے گا, نہ تمہارے گھر والے تم تک آئیں گے. ہم خود ہینڈل کر لیں گے, تمہیں سامنے ہی نہیں آنے دیں گے. میں نے کہا کچھ بھی ہو جائے لیکن میں یہ کام نہیں کروں گی. میں اپنی بچی وہ طریقے سے لے لوں گی, لیکن میں یہ کام نہیں کرنا ہے. کس طریقے سے آپ لے سکتی ہیں بچی؟ پتہ نہیں, میں نے کافی پولیس اسٹیشن میں گئی, وہ نہیں بات سنتے. آگے سے کہتے یہ تھانہ نہیں لگتا, اگلا تھانہ لگتا ہے, فیکٹری ایریا لگتا ہے. میں نے کل اپلیکیشن لکھ کر بھی دی ہے, شیخ پورے میں بھی دی ہے. وہ کہتے ہیں یہاں پہ نہیں, مطلب صدر تھانے والے کہتے ہیں یہ تھانہ نہیں لگتا, یہ فیکٹری چوکی پہ جاؤ, فیکٹری ایریا پہ جاؤ, یہاں پہ نہیں لگتے. میں نے کہا وہ نہیں لیتے, وہ ساتھ ملے. تو کہتا ہے بی بی ہم کچھ بھی نہیں کر سکتے. جی ناظرین, اندھیر نگری ہے اور چوپٹ راج ہے. جوان بچیاں جو ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ان کو کس طرح سے مجبور کیا جاتا ہے کہ وہ جو ہے اس اپنا کاروبار میں آ جائیں اور وحشیاں بن جائیں. بیٹی ان کی چھین لی گئی ہے اور بعد میں اس کے اوپر دباؤ ڈالا جا رہا ہے کہ بیٹی اسی صورت ملے گی جب آپ ہمارا کہا مانیں گی, ہمارا کہنا مانتے ہوئے جہاں آپ کو سپلائی کریں وہاں پر آپ جائیں. لیکن اس بی بی کا, بہن کا کہنا ہے کہ چونکہ سید زادی ہے تو اس لیے یہ جو ہے اس کام میں نہیں پڑیں گی. ناظرین, صورتحال یہ ہے کہ پولیس جو ہے وہ ساتھ ان کی کہانی کے مطابق
ساتھ ملوث ہے، اور جو برادہ فروش ہیں جو اپنا جسم فروشی کا دھندا چلاتے ہیں وہ جو ہے ان کے اتنے حوصلے بلند ہو چکے ہوئے ہیں کہ وہ کسی کو بھی کسی بھی وقت اٹھاتے ہیں، اس کو مجبور کرتے ہیں اور اس گھنونے کاروبار کے اندر جھونک دیتے ہیں، اس کا ایندھن بنا دیتے ہیں۔ اب اس بچی کی بیٹی جو ہے وہ اغوا کر لی گئی ہے اور اس کو جو ہے اس کی بچی نہیں مل رہی، تقریباً 1 ماہ کا عرصہ ہو گیا ہے۔ بچی جو ہے دودھ پیتی ہے، اس کا فیڈر جو ہے وہ اپنا فیڈر بھی لیتی ہے، لیکن پھر بھی یہ کہاں کا انصاف ہے کہ کسی کا بچہ چھین کر اس کو مجبور کیا جائے کہ تم جو ہے ہمارے ساتھ مل کر اپنا وحشیہ کا کاروبار کرو اور ہمیں بھی کھلاؤ اور خود بھی کھاؤ۔ یہ ناظرین صورتحال ہے، کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، کسی قسم کا جو ہے کوئی ادارہ جو ہے وہ ہمارے ہاں اس کے اوپر کام کرتا ہوا نظر نہیں آ رہا۔ جو سادہ لوگ ہوتے ہیں، نہ سمجھ ہوتے ہیں، وہ در بدر کی ٹھوکریں کھانے پہ مجبور ہیں۔ یہ بچی جو ہے اس وقت ہمارے پاس بیٹھی ہوئی ہے، کوئی چارہ نہیں چل رہا، جس طرف بھی جاتی ہے اس کو کہا جاتا ہے کہ مطلب وہ اپنے استعمال کے لیے اس کو رضامند کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ جیسے انہوں نے بتایا کہ جو ایس آئی ہے وہ ان کو کہہ رہے ہیں کہ آپ ہمارے کلب میں آ جاؤ، یہ جو کلمہ چوک کے پاس ہے، تو وہاں پہ آپ کو کوئی ہاتھ نہیں لگا سکتا۔ یہ ناظرین صورتحال ہے آپ کے سامنے ہے۔ سی سی پی او لاہور جو ہے، خاص طور پر آئی جی پنجاب جو ہے، سی ایم پنجاب جو ہے، اس بچی کا جو ہے مسئلہ حل کروائیں، اس کی بچی جو ہے واپس دلوائیں۔ یہ ناظرین اس طرح محسوس ہوتا ہے جیسے جنگل کا قانون ہے، کوئی بھی کسی قسم کا جو ہے کسی وقت بھی کسی کو بھی اٹھا لے اور کوئی کسی کو پوچھنے والا نہیں ہے۔ بی بی آپ کیا اپیل کیا کرتی ہیں؟ پتہ ہے مجھے صرف اپنی بچی چاہیے ہر حال پہ۔ ہر حال پہ مجھے اپنی بچی چاہیے۔ ناظرین اسی کے ساتھ میں آپ کا ہو جہانگیر حیات آپ سے اجازت چاہوں گا۔ اپنا کمنٹ کر کے ہمیں اپنی آراء سے ضرور آگاہ کیجیے گا۔ اللہ نگہبان۔